اور جیسے اے آئی جو ہے وہ آپ کو 10 پوائنٹس کے اندر جو ہے وہ شاید کارل مارکس کی پوری داس کیپیٹال جو ہے وہ آپ کو 5-7 پوائنٹس بنا دے گی، یہ کارل مارکس. تو یہ چیز اس نے ہمیں گویا اوتھینٹسٹی سے دور کر دیا. وزڈم جو ہے دیٹ ہیز بین ریڈیوس ٹو دا اسٹیٹس آف انفارمیشن. ہم شارٹ کٹ جلدی سے بس اپنا کام کمپلیٹ کر کے اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے سبمٹ کروا دیں. اس نفسیات میں گویا استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. پہلے تو سب سے یہ تھا کہ استاد اہم ہے، اس کی اہمیت ختم ہوئی اور کتاب کی اہمیت آئی. اور اب کتاب کی اہمیت بھی ختم ہوگی، بس سلیبس کی اہمیت ہے کہ استاد اور شاگرد کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا. پہلے تو یہ تھا کہ اساتذہ جو ہوا کرتے تھے وہ کل وقتی اساتذہ تھے. ایک استاد ہے تو وہ استاد ہے. سب سے خطرناک بات جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اسکولوں میں پنجابی بولنے پہ، اردو بولنے پہ پابندی آئے. وہ تو بلکہ شکایت لگ جاتی ہے کہ آپ کے بچے ادھر پنجابی بول رہے ہیں. تو یہ اتنی خطرناک بات ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اکبر کا شعر، اکبر الہ آبادی کا، کورس تو فقط لفظ سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. السلام علیکم. آج ہمارے ایک بڑے محترم ٹیچر اور ایک بڑا ان لٹریچر کے ایک نام ہے ہمارے ساتھ موجود. ان کا ایک ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا، اس کے بعد ساری ان کی جرنی اور پروفیشنل لائف ہم انہی سے ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر شاہد رشید صاحب نے سٹارٹ کی اپنی الیکٹریکل انجینئرنگ یو ای ٹی سے، اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ایل ایل بی کیا، ایم ایس سی کی سوشولوجی کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے، اس کے بعد پی ایچ ڈی کی انہوں نے یو ایم ٹی سے اور اسلامک تھاٹس اینڈ سویلائزیشن کے اوپر. اس کے علاوہ سول سروسز سے بھی ان کا تعلق رہا ہے اور اب پروفیشنل زندگی میں ایف سی کالج میں یہ پڑھاتے بھی ہیں ایز این لیکچرر. لمس سے بھی ان کا تعلق ہے. تو مزید ان سے جانتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے، آپ نے وقت نکالا. سر تھوڑا سا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے کہ انجینئرنگ سے آنا، اس کے بعد پھر سوشل سائنسز اور سوشولوجی. تو یہ جو اتنی واسٹ ڈفرینس ہے ایک ایجوکیشن میں بھی، پھر جو آپ جس طرح کا کام کر رہے ہیں اس کی طرف بھی آئیں گے. تو یہ کس طرح سے ایک جرنی، ایک مولڈ ہونا، ایک راستے بننا، ایک سلسلہ شروع ہونا، یہ کس طرح سے ہوا؟ میرے خیال میں تو علم جو ہے وہ ایک وحدانی چیز ہے اور اس کے انسانوں نے مختلف نام رکھ دیے ہیں. مجھے تو میتھمیٹکس میں اور فلسفے میں یا میٹا فزکس کی چیزوں میں یا تھیولوجیکل چیزوں میں، لاجک میں، سائنس میں، ہیومینٹیز میں ایک وحدت نظر آتی ہے. اور لہٰذا اسی آپ سمجھ لیں کہ ان دس اوشن آف یونٹی آف نالج جو ہے اس کو میں نے ایکسپیرینس کیا. مجھے موقع ملا جب میں یو ای ٹی میں تھا تو میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کے سبجیکٹس تو چلے تھے ساتھ ساتھ. اسی زمانے میں مجھے اس زمانے کی جو یو ای ٹی تھی اس میں کلچرل ایکٹیویٹیز بہت تھیں جو کہ انفارچونیٹلی اب نہیں رہیں. اب اچھے انجینئرس تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن اس زمانے میں شاعری اور سنگنگ اور لٹریری ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں اور لہٰذا اس کلچر سے گویا مجھے وہ ذوق ملا. پھر ایسے اساتذہ ملتے چلے گئے، ایسے لوگ آپ کے کریکولم سے باہر کی جو دنیا ہے اور آپ کی کیمپس کے باہر کی جو لاہور کی دنیا تھی اس کو میں نے ایکسپلور کیا اور نظریاتی دنیا کے مباحث بھی دیکھے. ہمارے ہاں لیفٹ اور رائٹ کی جو ڈویژن ہے ان دونوں حلقوں کو دیکھنے کا موقع ملا مجھے. اور کارل مارکس بھی میرے فیورٹ رہے اور جو دینی اسکالرز ہیں ہمارے ان کو بھی پڑھنے کا موقع ملا. تو اس سفر میں پھر ظاہر ہے پھر اپنے پروفیشن کی وجہ سے میں نے چینج کیا. پروفیشن انجینئرنگ سے میں سوشل سائنسز کی طرف آ گیا، مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی اور مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا اور ابھی بھی میری یہی رائے ہے کہ سوشل سائنسز ایک لحاظ سے گویا نگلیکٹڈ ہیں ہمارے اس ایریا میں اور زیادہ اہم ہیں اور اس میں بچوں کو آنا چاہیے چونکہ جو وزڈم ہے اس کا تعلق بہرحال ان سوالات سے ہے جو سوالات ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کے سوالات ہیں. تو اس وجہ سے پھر میرا سفر جو ہے اس طرف زیادہ آتا چلا گیا اور ابھی سفر جاری ہے. ابھی آج کل میں کلاسیکل لینگویجز کی طرف میرا رجحان ہے، تو عربی اور سنسکرت اور گریک اور ہیبریو اور لیٹن اور فارسی مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی بہت ضرورت ہے آج کے انسان کو. اس پہ ہم خیر بعد میں بات کر سکتے ہیں. جی سر، اسی سے بات شروع بھی کرتے ہیں
کہ ایک چیز ہے کہ زبان ایک میڈیم ہے، آپ کی کوئی بھی گفتگو ہوگی، آپ نے کوئی بھی اظہار کرنا ہے اپنے ایموشنس کا، تو آپ کو زبان چاہیے. لیکن ایک سے زیادہ زبانوں کا استعمال، اور جس طرح آپ ماشاء اللہ آپ کو اتنی زبانیں بھی آتی ہیں، تو اس کی کتنی امپورٹنس ہے ایک آدمی میں. اب جس طرح ہم سب کی ایز اے مسلم ہم ذمہ داری بنتی ہے کہ شاید ہمیں عربی زبان آنی چاہیے تاکہ ہم قرآن کو اس درس سے سمجھ سکیں جس طرح خدا نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے. تو ظاہر ہے اس میں کوئی حکمت ہے، اور جو ٹرمنالوجیز عربک میں یوز ہوتی ہیں اس کی گرامر کے لحاظ سے، وہ ظاہر ہے ایک اردو والا یا انگلش والا اس طرح نہیں سمجھ. تو اگر زبانوں کی ویلیو کی بات کریں، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے ایک کچھ بات سمجھنے میں، یا زندگی میں یہ کتنا آپ کے اثر رکھتی ہے؟ میرے خیال میں زبان جو ہے وہ بہت گہری چیز ہے، اور اس کو صرف ایک کمیونیکیشن کا ٹول سمجھنا یہ بہت نادانی کی بات ہے. خود کمیونیکیشن اصل میں بہت گہری چیز ہے. یا تو کمیونیکیشن کا لفظ ہم اپنی پوری انسان جو سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے، جن تجربات سے گزرتا ہے اپنے دل کے اندر اور اپنی خارجی دنیا میں، اور ان کو منتقل کرنا، اور ایسے ایسے لمحات جو گزرے کسی پہ، شاعری میں انہوں نے وہ ترجمانی کی اپنے جذبات کی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک زبان جو ہے وہ ایک ریزروائر ہے وزڈم کا، کوئی بھی زبان ہو، اور وہ بہت ایک اوتھینٹک چیز ہے. اور زبان ہی کے ذریعے سے ایک لفظ میں اگر آپ اجازت دیں استعمال کرنے کی، انٹر سبجیکٹیوٹی ممکن ہے. یعنی سبجیکٹ جو ہے، ورنہ تو میں ایک سبجیکٹ ہوں اور مجھ سے باہر جو ہے وہ ایک آبجیکٹ ہے. تو اگر کوئی کلیکٹیو کانشیسنیس ہے یا کوئی کلیکٹیو دنیا ہے، وہ اس میں گویا اس سمندر میں جانے کے لیے جو کشتی میں بناؤں گا وہ ان لفظوں سے بناؤں گا، اور وہ جتنی خوبصورت ہوگی، جتنے آپ سمجھ لیں کہ طوفانوں کا، زندگی کے طوفانوں کا سامنا کر سکے گی وہ ناؤ جو ہے. تو وہ میری جو ایک زبان یا ایک سے زیادہ زبانیں اگر میں جانتا ہوں گا، تو میں تاریخ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکوں گا، اور میں ان چیزوں کا شکار ہونے سے بچ سکوں گا جن کا انسان جو ہے، جس بھنور میں انسان عام طور پہ زندگی میں پھنس جاتے ہیں. تو اور کلیکٹیو سطح پہ قومیں بھی پھنس جاتی ہیں. تو اس لیے ہر ایک نہ صحیح تو کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو جس کو ہم یعنی اصطلاح میں فرض کفایہ کہتے ہیں. تو ایک سے زیادہ زبانوں کا جاننا جو ہے وہ فرض عین تو نہ صحیح لیکن فرض کفایہ ضرور ہے. ایسے لوگ ہونے چاہیے یونیورسٹیوں میں اور ہمارے مدارس میں کہ جو ایک سے زیادہ زبانوں کے بہت اچھے جاننے والے ہوں، اور اس کے وزڈم اور اس کی جو لٹریچر ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، اس کو آگے وہ بیان کرنے والے ہوں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ، اور یہ ایک بات میں اور بھی کروں گا کہ ایک اوریجنل لینگویج میں جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ ایک اوتھینٹک ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، خواہ وہ کوئی ہو. قرآن تو ظاہر ہے کہ بہت یعنی عظیم الشان، وہ تو اس کا ہم عام اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن عام کتابیں بھی ہوں، یعنی لٹریچر کی کتابیں، غالب جو ہے ایک بہت، تو اب یا شیکسپیئر ہے، تو اب ان کا ترجمہ اور وہ غالب وہ ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو کسی اوتھینٹک ایکسپیرینس سے گزرنا، کسی ٹیکسٹ کے ساتھ اوتھینٹک ریلیشن شپ بنانا، یہ اس زبان میں ہی ممکن ہے. تو اب آج کا دور ایسا ہو گیا کہ ہم اوتھینٹسٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا جو نظام تعلیم ہے سارے کا سارا، وہ اوتھینٹک بنیادوں پہ نہیں اب رہا. ہم ترجمہ در ترجمہ، اور پھر اس میں بھی ترجمے کے کچھ نوٹس اور ویکیپیڈیا کے کچھ چیزیں، یا 5 منٹ کا ایک لیکچر یا 5 منٹ کی ایک شارٹ جو ہے وہ جو ہے ٹیکسٹ ہم پڑھ لیں گے بس، بریف سے بریف جو دنیا ہوتی جا رہی ہے. اور جیسے اے آئی جو ہے وہ آپ کو 10 پوائنٹس کے اندر جو ہے وہ شاید کارل مارکس کی پوری داس کیپیٹال جو ہے وہ آپ کو اس کے 5-7 پوائنٹس بنا دے گا، یہ کارل مارکس. تو یہ چیز اس نے ہمیں گویا اوتھینٹسٹی سے دور کر دیا، اور ہم چیز کو انفارمیشن کی سطح پہ لے آئے. یعنی وزڈم جو ہے دیٹ ہیز بین ریڈیوس ٹو دا اسٹیٹس آف انفارمیشن، اور بٹس آف انفارمیشن ہیئر اینڈ دیئر، اس میں کوہیرنس ختم ہوگی. اور جو اس سے جو ریئلائزیشن ہوتی تھی انسان کے اندر کی، وہ ریئلائزیشن اب اس انفارمیشن سے ممکن نہیں ہے. تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ زبان سیکھی جائے. اور میں یہ اس پہ انسسٹ کروں گا کہ ایک زبان اوریجنل سیکھنے کا جو عمل ہے وہ آپ کو اوتھینٹک بناتا ہے. یعنی آپ اوتھینٹک سورسز کے جب قریب آتے ہیں تو آپ اوتھینٹک ہوتے جاتے ہیں. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمارے یونیورسٹیز میں جو کلچر ہے
اب ایون جو ریسرچ ہو رہی ہے ہماری، اس طرح ہم وہ بس چند ایک ٹاپک لیا اور ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں پڑھ لیں اور پھر اس تھوڑا بہت سروے کر لیا جیسے ہمارے سوشیالوجی میں، اور پھر ایک ریسرچ ہم نے، تو ریسرچ بھی ایک اوتھینٹک نہیں رہی. تو ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ خراب ہو چکا، وہ ڈسٹارٹ ہو چکا، اور ہم ایک یعنی بے ذوقی یا بد ذوقی میں مبتلا ہیں اس وقت ہماری علمی دنیا، یعنی پاکستان کی جو صورت حال ہے خاص طور پہ، یا اس میں اور ملک بھی خیر شامل ہے. تو مسلم ورلڈ میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اوتھینٹک ہونا اور اوتھینٹک تجربے سے گزرنا اور ریسرچ کے وقت اوتھینٹک ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہونا. ہم شارٹ کٹ اور ایک جلدی سے بس اپنا کام کمپلیٹ کر کے، اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے سبمٹ کروا دیں، اس نفسیات میں گویا استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. جبکہ زبان سیکھنے کا عمل ایک بہت صبر آزما ہے. تو زبان سیکھنے کا جو عمل ہے وہ آپ میں جس طرح صبر و تحمل پیدا کرتا ہے، تو اس سینس میں وہ آپ کو اوتھینٹک بناتا ہے. تو آپ ایک اوریجنل لینگویج سیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اوتھینٹک ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، اور پھر جب آپ اس زبان میں لٹریچر پڑھیں گے تو وہ تو ایک الگ ایکسپیرینس ہوگا. بالکل. تو بلکہ اسی سے ایک بات یاد آئی کہ جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے اپنے نیشنل کالج آف آرٹس میں، تو میم انگلش کا انہوں نے سبجیکٹ پڑھانا تھا ضروری، اور اب این سی اے میں کوٹا سسٹم کی وجہ سے بہت سارے مختلف طبقوں کے لوگ ایڈ ہوتے ہیں اس میں. تو انگلش اس طرح سے کچھ لوگوں کے لیے بڑی فلوئنٹ ہوتی ہے بولنا، اور کچھ لوگ اس طرح نہیں. تو میم نے کہا کہ انگلش آپ اس کو سیکھیں اور ظاہر ہے جانیں، ہم بھی پڑھانے آئے ہیں، لیکن جو زبان آپ کی اپنی ہے نا، جو مادری زبان ہے، وہ آپ اس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. کچھ الفاظ آپ کی اپنی زبان میں ہی آپ بیان کر. انہوں نے ایک ایگزامپل دی تھی جو میں بھی کوٹ کروں گا کہ اکھیاں اڈیک دیاں. یہ جو پنجابی کا ورڈ ہے، وہ کہتے کہ آپ، میں خود انگلش کی ٹیچر ہوں لیکن میں اس کو انگلش میں اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی جس طرح یہ لکھا گیا. مائی آئیز آر ویٹنگ میں وہ بات نہیں ہے. وہ بات نہیں ہے، بالکل. تو اب زبان سیکھنے سے آگے چلتا ہے ایجوکیشن کی طرف کا سلسلہ. اب ہمارے اسکولس میں، ہماری یونیورسٹیز میں اس طرح کی ظاہر ہے صبر و تحمل والے اور اس طرح کے سبجیکٹس، بلکہ اب تو اور بھی جو کہ پہلے کے سبجیکٹس ہوتے تھے جن میں آپ کے ستاروں کا علم تھا یا پھر جیومیٹریز تھی، میتھمیٹکس تھی، اب وہ زیادہ تر آگے ہیں کہ جی اس کام کا فائدہ کیا ہے، اسکوپ کیا ہے. زیادہ تر اس پہ آگے کہ جی ہم ہارڈ ورک کیوں کریں، ہم اسمارٹ ورک کرتے ہیں. تو اس نظریے کو اور ایجوکیشن سسٹم کو آپ کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور کیا آپ کا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے؟ بس یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی جو ایک نفسیات بندی ہے اسکولوں میں بھی اور کالجز میں بھی، جیسے میتھ میں ہوتا ہے کہ بچہ بس جواب نکال لے، تو اس میں انٹرنزک انٹرسٹ پیدا ہو بچے کا، یہ اصل میں تو ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے اسکولوں میں اور کالجز میں کہ بچہ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرنے کے قابل ہو جائے. اور خاص طور پہ اس میں جو پرائمری اسکول ہے وہ سب سے اہم ہے، اور اسی میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی گڑبڑ بھی موجود ہے. تو بہت زیادہ سلیبس کو کمپلیٹ کروانے کی بجائے ہم تھوڑا بھی سلیبس بچہ کر لے، کتاب آدھی بھی پڑھ لے. تو اسکولوں میں جیسے ایک وہ جب سے ایک امپرسنل سا رویہ ہے جس میں کتاب، بلکہ کتاب بھی نہیں، سلیبس امپورٹنٹ ہے. یعنی پہلے تو سب سے یہ تھا کہ استاد اہم ہے، اس کی اہمیت ختم ہوئی اور کتاب کی اہمیت آئی. اور اب کتاب کی اہمیت بھی ختم ہو گئی، بس سلیبس کی اہمیت ہے. سلیبس سے مراد یہاں پہ یعنی وہ ٹپیکل بس یہ کورس آؤٹ لائن ہے. تو وہ کچھ جیسے یونیورسٹیوں میں ہے کہ کچھ ریڈنگز یہاں سے کی، کچھ آپ نے وہاں سے کی، تو کوئی ایک کوہیرنٹ پکچر نہیں بنتی. بس ایک گریڈس کی حد تک، ایک گریڈس کی حد تک ہے. اور دوسرا انتشار زیادہ ہے، خاص طور پہ یونیورسٹیز میں بہت انتشار ہے. یونیورسٹیز کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک سینٹرل جیسے کوئی ایسا تھیم موجود نہیں ہے جس میں کوئی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو اینکر کر سکے. اور لہٰذا وہ دوبارہ میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں بار بار کہ اوتھینٹک ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور ایک سوڈو سا ایکسپیرینس ہوتا ہے. لہٰذا بہت جلدی وہ سیمسٹر ختم ہوا اور وہ چھلکا سا ہے جو وہ اتر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ نیا کورس پڑھتا ہے، اس میں بھی گریڈ بھی اچھا لے سکتا ہے وہ، اور اللہ ماشاء اللہ چند اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو اس کو برقرار رکھتے ہیں. اور دوسری جو بڑا کرائسس ہے ایجوکیشن میں ہمارے، وہ جیسے میں نے کہا تعلق ہے کہ استاد اور شاگرد کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور وہ ایک امپرسنل سا تعلق ہے. استاد نے آنا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ اساتذہ جو ہوا کرتے تھے وہ کل وقتی اساتذہ تھے. ایک استاد ہے تو وہ استاد ہے، اگر وہ محلے میں آپ کو ملتا ہے تو وہ بطور استاد ہی کہ آپ کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، آپ سے بات بھی کر سکتا ہے. تو اب وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ وہ عمر بھر کا رشتہ ہے، وہ سیمسٹر بھر کا نہیں ہے.
اور وہ صرف وہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ استاد تو یہ جو کرائسس ہے کہ استاد نہ وہ استاد رہا اس طرح سے، اور اس کے پیچھے اس کی پوری اکانومی بھی اس میں ظاہر شامل ہے کہ استاد تو وہ ہوا کرتے تھے کہ جن کو پہلے خود سے محبت ہوتی تھی اس علم سے، اور اس کو انہوں نے بڑی ریاضت سے، بڑی مشکل سے، ہمت سے حاصل کیا ہوتا تھا، تو اب انہیں ان میں وہ چیز ہوتی تھی. ان سے پھر جو شاگرد تھے وہ اپنے استاد کو ڈھونڈتے تھے اور ان سے وہ چیز سیکھا کرتے تھے. تو اب یہ جو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے ایجوکیشن کی، تو اس میں بھی یہ بات مسئلہ ہوا کہ وہ اساتذہ نہیں بناتے، بلکہ کوئی اور بندہ ہے جو انسٹیٹیوشن بناتا ہے. وہ ریاست ہو سکتی ہے یا وہ کوئی اور سرمایہ دار ہو سکتا ہے، اور وہ اساتذہ کو ہائر کرتا ہے. تو پہلے یہ تھا کہ جو اگر مدارس تھے بھی صحیح یا ہمارے کو تھے، وہ استاد خود مطلب بناتے تھے کہ وہ اساتذہ کے بنائے ہوئے مدارس تھے. تو یہ اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو یا تو یہ ہے کہ وہ بندہ جو اسکول کا بانی ہے وہ خود بہت علم سے محبت کرنے والا ہو اور ایجوکیشنسٹ ہو، اس کو اندازہ ہو سارا. تو وہ جتنی جلدی اساتذہ آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور ایک جیسے مستقل بس ایک شارٹ ٹرمڈ اور ایک مینجمنٹ سی ہے جس میں وہ سارا ماحول چل رہا ہے ایجوکیشن کا. تو ایجوکیشن کے لیے ماحول میں جو سادگی، خاموشی، اطمینان ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں کو جیسے پہاڑوں کی طرح وہاں رہنا چاہیے. یعنی کچھ اساتذہ پہاڑ کی مانند ہوں کہ وہ نظر آ رہے ہوں کہ یہ یہاں پہ چلیں. کچھ اساتذہ آئیں اور جائیں، کچھ ایسے ہوں کہ جو اس ادارے کی پہچان بن جائے اور وہ اپنی زندگی کو وقف کر دیں. اس سے اصل میں علم پھیلتا ہے. تو اب ہمارے ہاں تو جو ایڈہاکزم ہے اور جو شارٹ ٹرم بیسس پہ سارا کریئر ازم ہے چونکہ اس کے پیچھے اور اکانومی ہے، تو ایسے استاد جو اپنی آپ کو وقف کر دیں استاد بنانے کے لیے، اور یہ وہ کر سکتے ہیں کہ جنہیں نمبر ایک علم سے محبت ہو اور وہ اچھے شاگرد ہوں. اچھے استاد کو پہلے ہمیشہ کے لیے اس کو اچھا شاگرد بھی بننا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بچوں سے، اپنے طلباء سے وہ محبت کرتے ہوں، ان میں ہو کہ میں نے یہ چیز انہیں کلٹیویٹ کرنا ہے. وہ مالی ہوں باقاعدہ گلستان کے، اور اس کے لیے پھر وہ اور چیزوں کو چھوڑیں زندگی کی، وہ پھر اپنے سینچیں، اپنے خون جگر سے سینچیں. تو ایسے ایک دو لوگ بھی اگر اسکول میں ہوں، اور ان کی موجودگی، ایسے اساتذہ کی موجودگی ہی باقی ٹیچرز کو بھی وہ انسپائر کرتی ہے. اور یہی ٹیچرز ٹریننگ بھی ہے. ہمارے ہاں ٹیچرز ٹریننگ کے پروگرام بھی چلتے ہیں، وہ بھی یعنی امپرسنل نوعیت کے ہوتے ہیں. تو جو اصل فیض، جیسے وہ اکبر کا شعر ہے، اکبر الہ آبادی کا، کہ کورس تو فقط لفظ سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں. تو یعنی اس میں کیا بات ہے کہ آدمی کا تعلق آدمی سے ہے. تو جو چراغ جلتا ہے وہ کسی کے دل سے، کسی دوسرے کے دل سے گویا وہ روشنی لیتا ہے تو چراغ جلتا ہے، ورنہ وہ کورس آؤٹ لائن تو وہی موجود ہے. اب اے آئی کے پاس تو اب سب کچھ ہے. اگر کوئی بندہ اے آئی بن جائے یعنی اپنے ساخت میں، تو وہ لیکن وائز نہیں بن سکے گا. تو انفارمڈ ہوگا وہ. تو بچے ہمارے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جانتے ہوں، لیکن ان میں وہ اسٹیٹ آف ریئلائزیشن نہیں آ پاتی. تو ہم زاویہ اسکول میں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیں جو اوتھینٹک انوائرمنٹ ہو. یعنی جی جیسے ہم نے باتیں کی، اور اس میں جیسے آپ نے ایک اور بات کی کہ لینگویج والی، تو ہم بچوں کی تربیت لینگویج کے تھرو کریں گے. یعنی لینگویج ہمارے ہاں میرے خیال میں اس طرح پڑھائی جا سکتی ہے، بلکہ میتھمیٹکس ایسے پڑھایا جا سکتا ہے جس کا بچوں کی کردار سازی پہ اثر پڑے. جب ایک لاجک سے بات ہوتی ہے تو اس میں خیر اور شر کا عنصر بھی، وہ تصورات آ جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو گرامر، لاجک اور میتھمیٹکس، یہ تینوں اصل میں ایک ہیں. یہ بنیادی طور پہ کنسٹرکشنز ہیں یا اسٹرکچرز ہیں جو وہیں سے، اور پرانے زمانے میں یہ ایک ہی یعنی طرح سے پڑھائے جاتے تھے. اور ایک لینگویج شروع اپنی زبان سے کیا جائے. یہ بات بالکل ٹھیک کی آپ نے، اپنی مادری زبان سے شروع کیا جائے. پنجابی میں بات ہو، پنجابی سکھائی جائے بچوں کو. ہمارا تو دل ہے کہ ہم پنجابی بھی اور دوسری زبانیں بھی بچوں کو کلاس 5 تک جو ہے وہ کم از کم ہوں گے، جس میں بچوں کی بیس بن جائے بہت اچھی. اور ان میں یہ ہو جائے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ شرمندہ ہوا جائے. سب سے خطرناک بات جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کچھ اسکولوں میں پنجابی بولنے پہ، اردو بولنے پہ پابندی عائد ہے. وہ تو بلکہ شکایت لگ جاتی ہے کہ آپ کے بچے ادھر پنجابی بول رہے ہیں. تو یہ اتنی خطرناک بات ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور ہم جو ہے یعنی بچوں کو یہ بتا رہے ہیں گویا کہ تم اور تمہارے ساری تہذیب اور تمہارے سارے پرانا سب غلط تھا، اور اب تم ٹھیک
ہو ہم تمہیں ٹھیک کریں گے, اور تم جو دانش لے کے آئے ہو, تمہارے پاس جو وزڈم ہے وہ غلط ہے. گویا ہم اس کو شرمندہ کر رہے ہیں, اور اس کو مستقل ہم وہ اس کی شرمندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. جتنے یہ ہمارے بڑے بڑے اسکول ہیں یہاں پہ, یہ سب ہمارے بچوں کو شرمندہ کر دیتے ہیں, چاہے انہیں اس بات کا احساس ہو. تو شرمندگی کی وہ سائیکالوجی جس میں وہ پھر جیتے ہیں, اس میں مختلف طرح کے رد عمل میں وہ جائیں گے. کوئی بالکل اینٹی بن جائیں گے, کوئی مختلف طرح سے ہو جائیں گے. تو ہاں, انگریزی بہت اچھی بات ہے, سیکھی جائے. انگریزی سے کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے, بہت اچھی زبان ہے, بہت خوبصورت زبان ہے. ساری زبانوں کو میں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سمجھتا ہوں. تو انگریزی بہت اچھے طریقے سے سیکھی جائے, عربی بہت اچھے طریقے سے سیکھی, پنجابی بہت اچھے طریقے سے سیکھی جائے. اور یہ ہمارے ہاں بہت ساری زبانوں کی پالیٹکس بھی ہیں. میں تو اس کو بھی مفید نہیں سمجھتا کہ جناب یہ اب جس نے پنجابی کا جو لوگ ہیں وہ اکثر اردو کے خلاف ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. اردو کی اپنی اہمیت ہے, اپنی خوبصورتی ہے. تو آپ مطلب پنجابی صوفی شعراء کو اگر پڑھیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اقبال کے خلاف ہوں. اسی طرح جو اقبال کے مداح ہوتے ہیں وہ اکثر دوسری چیزوں کے خلاف ہو جائیں گے. تو ہم نے جو ایک گروپ بندیاں اور دھڑے بندیاں بنائی ہوئی ہیں, اس نے بھی ہمیں بہت نقصان پہنچایا. اور جو جیسے میں نے کہا کہ پوری زندگی لوگ بس اپنے گروپ اور اپنی اس کی نفسیات میں گویا سطحی سوچ, اور یہ جو اپنا فرقہ اور اپنا اس نے گویا اس وقت یہ اگر کہا جائے کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت ہمارے روٹ میں جو پرابلمس ہیں وہ ہیں, اور اس کا علاج تعلیم ہے. یہ ایسا زہر ہے جس کو مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور ہمیں سب زبانوں سے محبت سکھائیں. ہاں, اپنی زبان ظاہر ہے پہلے ہے, ٹھیک ہے نا, عربی بچہ پہلے سیکھے, پنجابی پہلے سیکھے. مجھے اس میں کوئی کنٹراڈکشن نظر نہیں آتا, عربی سیکھنے میں اور اردو میں یا پنجابی میں مجھے نظر نہیں آتا, فارسی میں. اور ساتھ ہی جو کچھ لوگ ایسے ہوں جو ایک زبان اور بھی سیکھ لیں, سنسکرت سیکھ لے, کوئی بندہ ہیبریو سیکھے, کوئی بندہ جو ہے. تو خاص طور پہ کلاسیکل زبانوں کی اہمیت میرے خیال میں زیادہ ہے, چونکہ آپ لیٹن جب سیکھ لیتے ہیں تو آپ یورپ کی جو وزڈم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. رینیساں کا یورپ ہے وہ, اس کو آپ سمجھنا آسان ہوگا آپ کے لیے. آپ جو گریک سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ جو کلاسیکل گریک ہے تو آپ کے سامنے پوری فلاسفی کا ایک پورا دروازہ کھل جائے گا. اور مطلب ببلیکل گریک جو ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہیں. تو یہ جو یعنی ایک طرح سے ہے کہ ایک زبان ایسی سیکھے بندہ اپنی زبانوں کے علاوہ. اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تک یہ اگر بات جائے تو میں تو چاہوں گا کہ وہ ایک زبان سیکھیں مشرق کی اپنی زبان کے علاوہ, اور ایک مغرب کی سیکھیں ضرور, جس سے انہیں وہ ڈائیورسٹی اور جو دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ تبھی ہوئی. اور جیسے ہم نے شروع میں وحدانیت کی بات کی تھی کہ علم ایک وحدانی, اسی طرح وہ انسان کی جو وحدانیت ہے, وحدت انسانیت, وہ بھی ہمیں گویا اس سے یہ ہمیں ملے گی چیز. جو ہم لینگویجز کی مختلف لوگ مختلف زبانیں سیکھیں, اور مختلف لوگ یونیورسٹیوں میں ہوں, اسکولوں میں ہوں, اور فارسی کے ہمارے کتنے قریب ہے اور کتنی پیاری زبان ہے. تو قرآن پاک میں جو ہے زبانوں کی کا جو تنوع ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا. اور تو ہم جو توحید کا سبق بھی ہم جو پڑھتے ہیں تو اسی کی ایک امپلیکیشن ہے وحدت انسانیت اور وحدت علم جو ہے. تو سر اگر ایک چیز تو زبان کی امپورٹنس ہے, اور اس کے علاوہ جس زاویہ اسکول کی آپ بات کر رہے ہیں, باقی اتنے زیادہ اسکولز ہیں. ایک تو ٹرسٹ اسکولز میں بھی اگر صرف بات کی جائے, بہت سارے ٹرسٹ اسکولز پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ہوتے ہیں. تو زاویہ کا ایسا کیا ایک منفرد پہلو ہے, کیا اس کا ایک ایسا سلیبس ڈیزائن ہے, یا ان کے رہنے کا, یا کیا ایسا طریقہ ہے جو کہ زاویہ کو ڈفرینٹ کرتا ہے باقی ٹرسٹ اسکول سے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اب تو ختم ہوتی جا رہی ہیں بالکل استاد والی ایک ایگزامپل سیٹ کرنے والی, بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ کلاس میں ٹیچرس کسی اور طرح سے ایکٹ کرتے ہیں کہ وہ ظاہر ایک ڈیکرم بنا کے رکھنا, اور آفٹر دا کلاس وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے نہیں بس میرا 9 to 6 والا ہے, اس کے علاوہ آپ میرے سے نہ کوئی کام پوچھ سکتے ہیں نہ کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں, اور اگر کہ میں باہر مل بھی رہا ہوں تو میری پرائیویٹ زندگی ہے. آپ کے ساتھ جو تھا وہ صرف ایک دفتر والا اور 9 to 5. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ استاد کا جو ایک عمل دخل ہے وہ پوری زندگی کا ہے اس کے ساتھ, وہ ایک پہاڑ کی طرح ہے کہ اس نے وہ جگہ اپنے اندر ایک روک کے رکھی ہوئی ہے, اس نے ایک پہچان بن گیا اس کی. تو آج کل اس طرح کی جو چیزیں نہیں ملتی ہیں اساتذہ کے طور پہ بھی, اور شاگرد بھی ایسے ہی ہیں. خیر وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ استاد صرف ہمارے پاس 9 to 5 تک یا ہماری کلاس تک ہی رہے, اس کے علاوہ نہ. تو زاویہ باقی اسکول سے, باقی انسٹیٹیوٹ سے کس طرح سے الگ اس میں اپنی جگہ رکھتا ہے؟ اس میں ایک تو وہی بات میں عرض کروں گا کہ یہ وہ اسکول ہے زاویہ اسکول جو ایک استاد بنا رہا ہے.
استاد اپنے آپ کو کہنا بہت بڑا دعویٰ ہے, میں استاد تو نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال میں نے چھوڑ چھاڑ کے سول سروس بھی چھوڑی اور بھی بہت کچھ چھوڑ کے میں نے یعنی پسند کیا اپنے لیے کہ میں پڑھاؤں. اس کی کیا ریزن تھی کہ سول سروس میں تو لوگ کہتے ہیں کہ میں زیادہ سروس کرنے جا رہا ہوں, ملک میں نے ٹھیک کر دینا, اور اب اس کے بعد واپس آ جانا ایک ٹیچنگ پہ اور اس سارے پہ. بلکہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے یا کیا ہے کہ آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ لوگ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کہیں اور کام ہی چلتا تو کہتے ہیں یار ٹیچنگ تو ایک ہے جس میں وہ اپنے سبجیکٹ میں ایکسل نہیں کر پاتے. ڈاکٹرز کا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اگر ان کا MD وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ پھر ٹیچنگ والی سائڈ پہ آئے تھے. میں کسی ایک کو ٹارگیٹ نہیں کہہ رہا, لیکن جنرل ایک اس طرح سے. تو آپ کا سارا ایک روڈ میپ تھا, ایک ٹریک تھا آپ کا, ادھر ہو بھی گیا, اس کے بعد بھی آپ کا ٹیچنگ کی طرف آنا, اس کی کیا ریزن تھی؟ بس میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا یہ میرے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بھی وجہ سے یہ بات کھل گئی مجھ پہ کہ زندگی کی جو الٹیمیٹ کامیابی ہے وہ اس بات میں ہے کہ آپ کی ذات کا جو جوہر ہے اس کو آپ پالیں, اور اس میں معاشرے کے اندر کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں, کس چیز کو کامیابی کا جھنڈا کہا جا رہا ہے, کس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب انسان ہے, تو اس کی پرواہ جو ہے وہ کم کرنی چاہیے. دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ خود کون ہے اور کس میدان میں وہ کچھ ایسا کر سکتا ہے کہ جس سے اس کا اس دنیا میں آنا ایک کامیابی قرار دیا جا سکے, اور اس دنیا کو وہ کیا چیز ایسی دے کے جا سکتا ہے. چونکہ ہم ظاہر ہے بہت تھوڑے ہی عرصے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اس دنیا میں, تو اس چیز نے مجھے یہ یعنی یہ چیز میرے ذہن میں رہی بہت شروع سے کہ بہرحال یہ دنیا جو ہے بہرحال ایک اس کو چھوڑنا ہے, اور الٹیمیٹ میں سوچتا تھا بلکہ کبھی کہ میں جس وقت دنیا سے جا رہا ہوں گا تو اس وقت یعنی میں کیا چاہ رہا ہوں گا, میری کیا پرائرٹیز ہوں گی. اس طرح سے میں نے اپنی پرائرٹیز زندگی کی سیٹ کی کہ اب کیوں نہ میں وہی پرائرٹیز رکھوں جو اس وقت میں چاہوں کہ میں کاش کہ ان پہ بھی ریگریٹ نہ رہے کہ اوتھینٹک لیونگ ہو. میں یہ کہہ سکوں کہ میں پورا جیا جو میرے من میں کوئی بات تھی وہ میں نے. اب سوسائٹی اس کو نہیں سمجھ رہی تو اس میں کیا کر سکتا ہوں, میں اپنی کوشش کر سکتا ہوں اس کو سمجھانے کی, لیکن آپ سوسائٹی کو ہی اگر گویا راضی رکھنے کے لیے جیون اپنا بتائیں گے تو وہ پھر آپ کہیں بھی پہنچ نہیں سکتے, یا بالآخر آپ ڈوئل پرسنالٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہی بات ہے کہ ڈیکورم اپنا کلاس روم میں ہوگا وہاں, اور بعد میں آپ کچھ اور ہوں گے, گھر میں کچھ اور ہوں گے, آفس میں کچھ اور ہوں گے. تو آپ کی جس کو کہتے ہیں کہ خلوت اور جلوت جو ہے وہ ایک جیسی ہو, آپ کی تنہائی اور آپ کی مجلس ایک جیسی ہو. تو یہ والے آئیڈیلز میرے سامنے رہے. کچھ ایسے اساتذہ سے ملا, یہ میری خوش قسمتی ہے جنہوں نے یہ چیزیں مجھے سمجھائیں, اور ان کی وجہ سے تو زاویہ اسکول جو ہے اس میں ایک خاص جو اس کی بات ہے کہ وہ ایک استاد نے بنایا, اور اپنے تجربات سے جو آہستہ آہستہ چیزیں میں نے سیکھیں اس کو وہ ایکچولائز کرنے کے لیے ایک یہ اسپیس ہے. تو اس کا پائلٹ پروجیکٹ ہم کر چکے کامیابی سے. پہلے ہم نے اس کو 2017 میں اس کو ہم نے شروع کیا تھا, اور 5 سال اس کو ہم نے چلایا. جو بچے آئے تھے وہ پاس آؤٹ ہو گئے, اب وہ مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں. ہم نے ان کی بنیادی تربیت ایک کر دی, ان میں ایک ذوق پیدا کر دیا. اب ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, گیٹ ٹوگیدر پروگرامز ہوتے ہیں, گاہے گاہے ہم انہیں بلاتے رہتے ہیں. اور اب ہم اس پروجیکٹ کو یعنی مکمل طور پہ اپنا کیمپس بنا کے لانچ کرنے والے ہیں. اس کے لیے جگہ جو ہے وہ ہم سندر میں اس کی ایگریمنٹ ہو چکا, وہ بہت قریب ہیں ہم اپنی منزل کے لینڈ ایکوائر کرنے کے. تو یہ 12 کنال جگہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایک گرل اسکول بنے گا, ایک بوائز اسکول بنے گا, اور ایک جو ہے یہاں پہ اسلامک سینٹر یا ایک کلاسیکل اسٹڈیز کا سینٹر ہم بنائیں گے. مسجد بھی بنے گی اس میں, اور ایک خوبصورت ایک انوائرمنٹ ہوگا جہاں پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم کچھ کورسز آفر کر سکیں. اچھا, لینگویجز کے لیے بھی, مثلا ہم پرشین میں, عربک میں 3 مہینے کے کورس, یا 1 مہینے کے انٹینسو کورس, یا اسی طرح مثلا گلستان سعدی کا ایک کورس ہے جیسے کوئی 1 مہینے کا, یا بانگ درا کا کوئی کورس, یا رومی پہ مختلف کورس. اس انداز میں یعنی وہ خاص طور پہ تعلیم و تربیت کی ایسے مصادر اور ایسے سورسز جو عام طور پہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھائے جاتے, یا صرف
ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں تو انہیں اوتھینٹک لینگویج میں پڑھانا، ایک یہ ہم کوشش کریں گے زاویہ کی اس جگہ پہ. تو زاویہ اب ایجوکیشنل کمپلیکس بنے گا پورا، تو جس میں 2 اسکول ہوں گے اور ایک یہ سینٹر ہوگا، اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ قریب ہے. مجھے امید ہے کہ ہم اگلے 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ تعمیر کا کام ہمارا شروع ہو جائے گا، بلکہ اس سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہوپ فلی نقشہ وغیرہ جو ہے ہم اس کے مرحلے میں جلدی ہم انٹر ہونے والے ہیں. اور اب اس میں یہ ہے کہ ایک یہ پورا جیسے کوہیرنٹ یا ہولسٹک پکچر ہے ہمارے ذہن میں. اسکول صرف اس طرح نہیں ہے، اسکول کا تعلق ایک شجر سے ہے، یعنی ایک شجر جو تعلیم و تربیت کا مکمل ایک شجر ہے، اس کے پیچھے زندگی کا ایک پورا فلسفہ ہے. تو عام طور پہ جو اسکول بناتے ہیں لوگ، وہ صرف ان کے ذہن میں ایک اسکول ہوتا ہے جی، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اچھے نمبر آ جائیں. تو اصل میں تو اسکول کیوں بنا رہے ہیں آپ، اس کے پیچھے ایک تعلیم کا آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کا کیا آپ ایکچولی دینا چاہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو میں نے وقت لیا اور اپنے آپ کو یعنی اس پہ تربیت کی اپنی، اور ایسے لوگوں سے ملتا رہا کہ مجھے اس میں وقت لگا. 15-20 سال میں نے یہ چیزیں سیکھیں، اور جو تجربات دنیا میں ہوئے ان کا بھی مطالعہ کیا. ایسے لوگوں سے کو سننے کا پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے. تو اس سے جو ایک ایمولیٹیڈ ایک کوئی چیز ہے، پھر ہم اب بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. عام طور پہ جو اسکول بناتے ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بلڈنگ بنا لیتے ہیں بعد میں، اور ٹیچر بھی رکھ لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو جو سوچنے کا عمل ہے وہ سب سے اہم ہے. تو زاویہ اسکول اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ہم نے اس پہ کام لیا، تو اب اس کے روٹس بن گئے ہیں. تو اب یہ سطح پہ ظاہر ہونے والی بات ہے. اور وہ 5 سال ہم نے اس کا ایک ایکسپیریمنٹ بھی کر لیا، ایک اس کا پائلٹ پروجیکٹ ایک وہ کر لیا کہ کیا یہ ممکن بھی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ ممکن ہے. اس تجربے سے ہم نے کچھ سیکھا، کچھ اس میں تبدیلی بھی کریں گے. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں عام بچے بھی پڑھ سکیں. یعنی یہ اب اسکول ہوگا، اس میں ہم اسکالرشپس کا سسٹم ہوگا. جو لوگ ایجوکیشن افورڈ نہیں کرتے وہ ان کے لیے اسکالرشپس ہوں گے، اور فیس والے بچے بھی اس میں ہوں گے، تاکہ یہ پروجیکٹ جو ہے اب سسٹینیبل رہے. جی. تو اس طرح کا اب سسٹم ہوگا، اور اس میں امیروں کے بچے بھی آئیں، غریبوں کے بچے بھی آئیں، سب کے لیے اوپن ہوگا. لیکن کم از کم 50% بچے ایسے ہوں گے اس میں جو ایجوکیشن افورڈ نہیں کرتے. تو یہ اس کا ہے ماڈل. سر یہ جو ایک پورا سفر ہے، یعنی کہ نارملی لوگوں کے لیے کہنا، اور 12 کنال ایک بہت بڑا ایریا ہے، اور اس میں کنسٹرکشن بھی کرنا، ایک اسکول کا چلانا، ظاہر ہے پھر مسائل آتے ہیں جب آپ ایک ادارے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ کو ٹیچرس کو ہائر کرنا ہے، آپ کو ٹیچرس کو پے کرنی ہے، اسٹوڈنٹس کو وہ ساری فیسلٹیز دینی ہے جو انہیں دوسرے اسکولس میں مل رہی ہیں، یا آپ کا جو ایک نظریہ آپ نے وہ ساری فیسلٹیز دیں. تو اگر اس کی بات کرتے ہیں فائنینشلی یا بجٹ پر، تو اس دوران یہ کس طرح سے لایا؟ ظاہر ہے پہلے بھی آپ کا ایکسپیرینس رہا اس میں، تو اس سب کو لانے میں کیا کیا مشکلیں آتی ہیں، یا یہ ہوتا کس طرح سے ہے بلڈنگ کا اپنے اوپر کھڑے رہنا، ایک ہائبرڈ ماڈل بننا، ایک سسٹینیبل پورا ایک سسٹم ڈیولپ کرنا، یہ کس طرح سے کریں؟ یہ میں تو شکر گزار ہوں سب سے پہلے اپنی فیملی کا کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. فیملی کی سپورٹ کے بغیر آدمی اس طرح کے پروجیکٹ کو سوچ سکتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنا مشکل ہے. تو اس میں میری امیجیٹ فیملی، میری بیوی بچے بھی، اور میری والدہ جو ہیں ان کا بہت رول ہے اس میں. انہوں نے بہت زیادہ اسپریچول سپورٹ دی مجھے، اور ان کی مستقل دعا ہے، ان کا ذکر خاص ہے. اور دوسرا پھر میں نے اپنے دوستوں سے شروع کیا اس پروجیکٹ کو، کہ اپنے دوستوں کو میں نے کہا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں. اپنے میٹرک کے دوستوں کی میں نے لسٹ بنائی، ایف ایس سی کے دوستوں کی، تو یو ای ٹی کے دوستوں نے اسی طرح بہت کیا. میٹرک کے دوستوں نے، یو ای ٹی میں 91 الیکٹریکل کے لوگ تھے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا اسے، اور ابھی تک کر رہے ہیں. اور اسی طرح پھر میرے سول سروس کے دوست تھے، ان کو بھی میں نے کہا. تو کچھ اس کے ہم نے فرینڈز آف زاویہ ایک کمیونٹی بنا لی جو زاویہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کچھ اس میں سے ایسے لوگ ہیں جو منتھلی ڈونرز ہیں، اور کچھ کو ہم نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں. تو اسپانسر اے چائلڈ ایک اسکیم شروع کی ہم نے. اب ہم لینڈ ایکوائر کرنے میں ہیں، تو اس پہ بھی ہم نے اپنے دوستوں کو کہا. میرے ایف سی کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور کر رہے ہیں کہ وہ جو رینٹ کی بلڈنگ تھی شروع میں، تو وہ ایک صاحب ہمیں ملے، انہوں نے پہلے وہ کرایہ دیتے تھے، پھر ایک اور دوست مل گئے، انہوں نے کرایہ اس کا. تو ایکسپینسز کو اس طرح ہم ڈیوائڈ کر لیتے تھے، کوئی بندہ بجلی کا بل دے دیتا تھا. تو اب لیکن یہ ہے کہ ایک بیس اس کی بن چکی ہے ایک، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب یعنی جو کمیونٹی ہے، جو سپورٹیو کمیونٹی ہے، وہ بھی ایک اس کا ایک مناسب سائز ہے. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ ہم کریں گے اس پروجیکٹ کو، اور پھر جو ہے سسٹینیبل اسے بنائیں گے.
انشاءاللہ تعالیٰ. اور پہلے جو ہے یہ ریزیڈینشیل تھا, بچے رہتے تھے ہمارے پاس. اب ہم بورڈنگ بنائیں گے, لیکن سب کے لیے ریزیڈینشیل نہیں ہوگا, صرف ان بچوں کے لیے ریزیڈینشیل ہوگا کہ جو لاہور سے باہر کے ہیں. تو اور لاہور کے بچے جو ہیں وہ ان کے لیے ڈے اسکول کے طور پہ ہوگا. تو انشاءاللہ یہ میں پوری اپنے یعنی میرے امید میں اور یقین میں اضافہ ہوا اس سارے سفر میں. میرے یعنی دوست اور میری فیملی ان سب نے بیچ میں ایسے مرحلے آئے کہ میرا دل جو ہے وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ہاں جی. کہ اب یہ امیجیٹ ایکسپینسز ہیں, ان کو کیا کیے جائے. پھر میں رابطہ کرتا ہوں لوگوں سے. تو لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی بہرحال ایک چیز یہ بنتی چلی گئی. بلکہ اکثر ٹرسٹ کا ہی دیکھا گیا کہ وہ شروع تو بڑے ایک ہائی لیول سے اور ایک شان و شوکت سے ان کا آغاز ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جس طرح ان کا سلسلہ چلتا جاتا ہے, ایکسپینسز بڑھتے جاتے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جذبہ تھوڑا نیچے آ جاتا ہے, اور تو وہ اس طرح سے چل نہیں پاتا. لیکن آپ نے ایک بڑا عرصہ اس کو گزارا اور اب بھی ایک انسٹیٹیوٹ کھڑا کرنا ہے, اس کا مطلب کہ وہ ایک مستقل اپنی بنیادیں وہاں پہ رکھے گا. تو یہ اس کے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا, ایک تو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, ٹیچرز ہیں, اس کے علاوہ کس طرح کی کمیونٹی ہے جو کہ اس کو مستقل سپورٹ بھی کر رہی ہے اور ایک سسٹم آپ کا چل رہا ہے؟ ہم اس میں سچی بات یہ ہے کہ بہت کوئی پروفیشنلی ہم نے ریچ آؤٹ نہیں کیا لوگوں کو. ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو اپنا وہ میڈیا کو وہ کرتی ہیں اور ایسی ڈاکومنٹریز بنانا. میری چھوٹی موٹی یہ باتیں ہیں, یہ یعنی لوگوں کے سامنے آتی ہیں. جب لوگ ان کو پڑھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, پروجیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو لوگ پھر اسپانسر اس کو کرتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں بہت لوگ ہیں جو یہ خواب اصل میں میرا اکیلے کا خواب تو تھا نہیں ہے, یہ اصل میں تو وہ خواب ہے جو ہم سب کا ہے اور بہت عرصے سے ہے. یعنی یہ جب سے آپ سمجھیں کہ ساؤتھ ایشیا کو کالونائز کیا گیا تھا, اس وقت سے جو ایجوکیشن سسٹم میں مسئلے آئے, اور ہم کس طرح سے یعنی یہ کریں کہ ایک ایسے بچے ہوں کہ جو آج کے دور میں کنٹمپریری زمانے کے چیلنجز کو سمجھیں, لیکن ساتھ ہی وہ کنیکٹڈ ہوں اپنے تہذیب کے ساتھ. یہ چیلنج تو بڑا پرانا ہے. تو اسی چیلنج نے ہی علی گڑھ بنوایا تھا, اس ایک ریسپانس تھا. اسی چیلنج نے دینی مدارس کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو اب اتنے وقت گزر جانے کے بعد تو یہ سارا سلسلہ جو ہے, اس ساری وزڈم سے ہم فائدہ اٹھائیں. بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سر سید احمد خان جو ہیں, ان کا ایک ویژن تھا. ان کے مقابلے میں اس زمانے میں جو سر سید احمد خان پہ تھوڑی سی تنقید بھی کیا کرتے تھے اپنی شاعری میں, وہ اکبر اللہ آبادی ہیں. تو ہم زاویہ اسکول میں یہ چاہ رہے ہیں کہ سر سید اور اکبر اللہ آبادی دونوں ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہوں. تو ہم یہ اس طرح کا یہ ویژن ہے کہ ہم اکبر کو بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کیا ہے, سر سید کی جو محنت اور قوت عمل ہے وہ بڑی, وہی آپ کی والی بات کہ مشرقی زبان بھی سیکھے اور مغربی زبان. ہاں, مطلب یہ کہ اور اس میں کوہیرنس ہو. وہ زبان سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دو الگ الگ کمپارٹمنٹس بنانے ہیں یا ان کو پھر جو ہے وہ برج کرنا ہے کسی اس کے ساتھ. یعنی ایک کوہیرنس کے ساتھ اپروچ کرنا, چیزوں کو اپریشیٹ کرنا, یہ ممکن ہے میرے خیال میں. اور یعنی مشرق اور مغرب کا امتزاج جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی پیوند کاری کا عمل نہیں ہے یہ, بلکہ وہ ایک کوہیرنس کے ساتھ مشرق اور مغرب کو اپروچ کرنا. تو وہ جو کور ویلیوز ہیں, تو اس کا سورس جو ہے وہ میرے خیال میں ڈیوائن وزڈم میں ہے. اور مسلم ورلڈ میں وہ ظاہر ہے کہ قرآن ہے, اس کی بنیاد پہ وہ جیسے رب المشرقین و رب المغربین والی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے اس میں وہ چیز موجود ہے, اس میں کوہیرنس ہے. تو وہ جو چیز ملتی تھی اس کو دیکھتے تھے, اس کو اپریشیٹ کرتے تھے, اس پہ تنقید بھی کرتے تھے. صحابہ کا بھی یہی رویہ تھا. تو وہ کسی پہلے اس کو یعنی ایک آبجیکٹیولی کسی چیز کو دیکھنا, اس کا مطالعہ مشاہدہ کرنا, یہ چیزیں زندہ قوموں کی نشانیاں ہیں. اور فوراً کسی چیز کو فوراً رد عمل دے دینا, اس کو لیبل لگا دینا, اسے ریڈیوس کر دینا کسی اپنے ہی ذہن کے کسی گویا فکشن کے ساتھ یا کسی, یہ مسائل ہیں جو اس وقت ہمیں پیش ہیں ہم لوگوں کے ساتھ, کہ ہم لیبل کرتے ہیں, ڈی ہیومنائز کر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. فلاں بندہ اچھا وہ اس کیمپ کا ہے, اس نے فلاں بات کر دی تو وہ اب ہم سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس نے اقبال کا نام لے دیا, وہ اقبال وہ اس بریکٹ میں چلا گیا. اس نے جو ہے وہ کارل مارکس کا نام لے دیا. اب یہ تو یہ جو مسئلے ہیں ہمارے, یہ اس گویا ہمارا جو ایسنس آف وزڈم ہے اس سے دستبردار ہونے کے نتائج ہیں یہ سارے. گویا ہم سمجھ ہی نہیں رہے بات کو, اور بس جلدی میں اپنے حزب کو, اپنے گروہ کو, اپنی پارٹی کے لیے ہی بس ہم اس میں ہی بند ہیں, اور ہم جو ڈائیورسٹی ہے اور جو یونیورسیلٹی ہے چیزوں کی, اس میں چیزوں کو نہیں دیکھ رہے, ایک بڑے لیول پہ چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے.
تو میرے خیال میں یہ ممکن ہے کہ بچوں میں یہ ذوق پیدا کیا جائے کہ وہ اسی ریلیونس سے بات کرتے ہیں کہ اب جس طرح آج کل کے جو دور ہے پاکستان کا، اس میں بہت سارے لوگ ہیں وہ باہر ٹریول کر رہے ہیں کہ ان کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ملے، ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کا گزارا نہیں ہے کسی بھی حالات کی وجہ سے. تو اب جس ہم اسکولنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ بہت ساری چیزیں جو کہ ہم اپنے ماضی سے، اپنے پاس سے، اپنی سویلائزیشن سے سیکھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایک چیز ہے جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے جس پہ آپ اتنا ٹائم انویسٹ کر لیں، لیکن آپ کو وہ چیزیں نہ گین ہوں جو کہ اب باہر سے جو اب لوگ اب کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو اور ترقی کرنی ہے اور ترقی کرنی. خیر وہ ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے کہ کس آپ نے درجے تک جانا ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ماڈرن دیکھنا ہے، ہمیں ویسٹرن کلچر کو دیکھ کے اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور ایک طرف یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اپنی ٹریڈیشن کو، اپنی سویلائزیشن کو، اپنی روٹس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم جس جگہ کے ہیں، اس خطے کے ہیں، کچھ وزڈم یہاں کا بھی ہے، ہمیں اسے ساتھ لے کر چلنا چاہیے. تو کتنی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ہمیں اس پہ تھوڑا سا آپ تفصیلی روشنی ڈالیں کہ ساتھ لے کر بھی چلنی چاہیے، اور ہمیں رہنا ماڈرن میں ہے، ہم زیادہ فیوچر کی طرف جا رہے ہیں، پریزنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، فیوچر کے لیے ہم کس طرح کے اس کی جو مشکلیں ہوں گی، اس وقت کے جو چیلنجز ہیں ان کو کس طرح سے فیس کریں، لیکن اپنے پاس کو نہ چھوڑیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں. جی بالکل. میرے خیال میں وحید صاحب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گروتھ جو ہے، دو اینگلس ہیں اس بات کے. ایک تو یہ ہے کہ جو گروتھ ہے وہ روٹیڈنیس میں ہے. اگر آپ روٹیڈ نہیں ہیں تو آپ گرو نہیں کریں گے. یہ جیسے ایک نیچرل لا ہے. آپ اگر اینکرڈ نہیں ہیں تو آپ پھر آج یہ ہیں، کل وہ ہوں گے، پرسوں وہ ہوں گے. قرار پانا، یعنی جیسے ایک بیج جو ہے وہ قرار پاتا ہے اور اس میں ایک پائیداری جب ہوتی ہے تو وہ خاموشی کے اندر پلتا ہے اور تنہائی کے اندر جو ہے وہ گرو کرتا ہے. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی تہذیب جو ہے، ہر تہذیب جو ہے اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں. اور ہم اگر اپنی یعنی مسلم انڈیا کی بات کریں، ساؤتھ ایشین اسلام، یہ اس کی اپنی ایک تہذیب ہے. تو اس کے اندر جو ہے اگر ہم روٹیڈ ہوں تو یہ بہت خوبصورت تہذیب ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنی کسی یونیورسیلٹی سے دستبردار ہوئے ہیں. یعنی دونوں انتہائیں ہیں. ایک یہ کہ وہ بندہ کہے کہ جو کسی بھی تہذیب کو نہیں مانتا یا صرف مغربی تہذیب کو سمجھتا ہے کامیابی. مغربی تہذیب کو صرف اس بنیاد پہ کامیابی کی علامت سمجھنا کہ ٹیکنالوجی ہے یا وہ آج کے فاتح ہیں، یہ تو ایک بہت ہی یعنی ایسے بندے کی سوچ ہو سکتی ہے جو چمک دمک سے بہت جلدی متاثر ہو جانے والا ہو. تاریخ میں بہت لمبا عرصہ تہذیبیں رہی ہیں، تو جس کی نظر ہے ان ہسٹری آف سویلائزیشنس پہ یا ہسٹری آف مین کائنڈ پہ، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں دیر پا نہیں ہوتی. کوئی ایک تہذیب آج عروج پہ ہے، کل کو کوئی دوسری آ سکتی ہے. تو صرف میٹیریل بھی نہیں، صرف امیر آدمی کو یہ سمجھنا یہ بہت بے ذوقی کی بات ہے کہ یہی جو ہے آدمی جو ہے قابل تقلید ہے. تو اصول اصل ہوتے ہیں اور حکمت جو ہے وہ اصل چیز ہے. تو اپنی تہذیب کی بنیاد پہ انسان گرو کرے، لیکن پھر وہ اور تہذیبوں سے جو ہے استفادہ کرے. یعنی یہ اپنی تہذیب کے ساتھ جڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یونیورسیلٹی کا انکار کر رہے ہیں. جو مین کائنڈ کی یونٹی ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. تو ہمیں تمام دوسری تہذیبوں سے سیکھنا ہے، ماڈرن ویسٹ سے بھی سیکھنا چاہیے، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، بہت بڑی بڑی غلطی ہیں. خود ان کے ہاں جو ہے جو تنقید ہوئی اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کو صرف تنقید کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو صرف ویسٹ کی پہ کرٹیسزم ہی پڑھتے ہیں ویسٹ کا، ان کو بھی دیکھیں، اور جو ویسٹ میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو بھی پڑھیں وہ، اور اس کو یعنی اس پہ پہلے تو سوچ و بچار کا عمل شروع ہو. تفکر کا عمل، تدبر کا عمل ضروری ہے. اصل یونیورسٹیز میں یہ ہونا چاہیے، اور اس میں یعنی وہ اس قابل ہو جائے کہ ہم ڈسپیشنیٹلی تصورات پہ بات کر سکیں. اور پھر جو ہے ہم جو ہماری دوسری تہذیبیں ہیں مغرب کے علاوہ بھی، ہمیں چین کی تہذیب کا مطالعہ کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو کم از کم کرنا چاہیے کہ وہ زندگی اپنی لگائیں اس پہ، اور ہمیں اس میں سے کچھ وزڈم لا کے دیں. تو یہ سارا مطالعہ جو ہے یہ اصل میں تو اہل علم کا کام ہے، ہمارے علماء کا، خواہ یونیورسٹیوں کے ہوں یا مدارس کے ہوں یا کسی بھی کوئی بھی ہو. ہمارے ہاں تو تقسیمیں ہی بہت ہیں، تقسیم در تقسیم ہے کہ آپ ایک بات کریں بندہ تو اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری بات کو یہ یوں نہ سمجھ لیں
کبھی میری بات کو وہ نہ سمجھ لیا دائرے بنا اس کو تو ہم سنتے ہی علماء کا لفظ استعمال کریں تو اس سے بھی ڈر لگتا ہے, یونیورسٹیوں کا کہیں تو صرف ان سے بھی. تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک نفسیات ایسی بن گئی کہ تنگ نظری اور تعصب والی, تو لہٰذا روٹیڈنس اور ساتھ اس کے یونیورسلٹی اور تفکر اور تدبر, یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن پہ ہم بہت ایک صحت مند نفسیات اور صحت مند انسان جو ہے جس کی ضرورت ہے, اس طرح سے پھر ہم انسانیت کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. یعنی یہ بطور ایک انسان کے ہمارا کنٹریبیوٹ ہوگا, بطور مسلم تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ وہ کنٹریبیوشن جس کی انسانیت کو ضرورت ہے اصل میں. اور یعنی اور میرے خیال میں اسلام کا بھی تقاضا جو ہے وہ یہی ہے اس وقت. اسلام کا تقاضا ہر وقت ہمیشہ بلکہ یہی رہا ہے کہ آپ ان ویلیوز کو لے کے جائیں اور پھر آپ انسانیت کے نام, یعنی قرآن پاک میں جو آتا ہے کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے بہترین امت ہونے کی وجہ جو ہے بھی بتائی گئی, اخرجت للناس. کچھ لوگ اب یہ بات, یہ اتنی حکمت سے پر ہے یہ بات کہ گویا مسلمان تو ایک لحاظ سے وہ جماعت تھے کہ جسے انسانیت کے لیے نکالا گیا تھا. تو پہلا تو سٹیپ یہ ہوگا ہم انسانیت کو سمجھ تو لیں کہ چین کے لوگ کیا سوچتے رہے اب تک. ہم نے چین کے لوگوں سے اگر بات کرنی ہے تو کچھ تو ہمیں پتہ ہو کہ کنفیوشس کون تھا, اور اگر ہم نے انڈیا میں بات کرنی ہے تو کچھ تو پتہ ہو ہم نے کہ بدھا کون تھا, اور کرشن نے گیتا میں کیا میسیج دیا مثال کے طور پہ, تو وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں اپنی جہالت دور کرنے کے لیے میرے خیال میں قدم اٹھانا چاہیے مسلم ورلڈ کو. اور باقیوں سے تو چلے ہم ہر ایک کو یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ چونکہ اپنے آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈیوائن میسیج ہے جو کہ فائنل ہے, اوتھینٹک ہے, اوتھینٹک شکل میں آج موجود ہے ہمارے پاس, تو ساتھ ہی مسلمانوں پہ یہ ذمہ داری بھی پھر عائد ہو جاتی ہے کہ وہ انسانیت کا مطالعہ کریں, تاریخ کا مطالعہ کریں, اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو ایک لیڈر میں ہوتی ہیں واقعی, اور جس میں میرے خیال میں سب سے اہم جو ہے وہ تفکر اور تدبر ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ زور ان چیزوں پہ دیتا ہے, کائنات پہ غور و فکر اور تاریخ پہ غور و فکر, اور پھر اپنے انفس, اپنے اندر کی دنیا پہ غور و فکر. تو بچوں میں اس طرف ذوق پیدا کرنا ان علوم کا, تو یہ میرے خیال میں ممکن ہے. ظاہر ہے تدریج چاہیے اور آہستہ آہستہ چاہیے, اور اس کا جو یعنی گویا امکان ہے وہ زبان کے ذریعے ممکن. تو زبان اتنی اہم چیز ہے, تو ہم پنجابی, اردو, عربی, فارسی یہ بہت آسانی سے بچہ میٹرک تک ان کا اچھا خاصا ماہر بن سکتا ہے. ہمیں بول چال کی ضرورت نہیں ہے, ہم عربی بے شک بول چال میں آج کل بہت زور دیا جاتا ہے, اس کی میرے خیال میں اتنی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ عربک میں وہ ریڈنگ کر سکے, یہ زیادہ ضروری بات ہے کہ قرآن کو سمجھ سکے, وہ غزالی کو پڑھ سکے, وہ مطلب جو لٹریچر ہے وہ سے جان سکے, اس کو. ہمارے ہاں مدارس میں بھی زور اس پہ آ گیا کہ وہ چونکہ اس میں ایک شو آف ہے, آپ عربی بول رہے ہیں جی بڑا اس کو ہو سکتا ہے. اسکولوں میں بھی یہ شروع ہو گیا اسلام, ہمارے یہاں بہت اسلامک اسکولز ہیں, عربی تکلم پہ زور ہے. بھائی عربی تکلم سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ عربی سیریس جو ٹیکسٹ ہے, علمی جو متن ہے, جی اس کے مطالعے کے قابل بنانا ہے آپ نے, اور اس کی گرامر بہت اچھی ہونی چاہیے اس کے لیے. تو میرے خیال میں یہ طریقہ ہے جو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ایک زبان میں چینج آتا ہے, اس کو ایک بیس پتہ ہو کہ جدھر سے وہ تو کچھ بھی نہیں, وہ تو آپ کچھ دن رہتے ہیں تو ہمارے جو مزدور جاتے ہیں عرب ورلڈ میں وہ سیکھ لیتے ہیں, وہ اس پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے تکلم پہ. انگریزی میں بھی سب سے اہم چیز جو ہے وہ ریڈنگ ہے, جو اصل میں ضرورت ہے. اسپوکن انگلش ٹھیک ہے آپ کی آنی چاہیے, آپ کو بہت اچھی, لیکن مین چیز جو ہے یہ ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ریڈ جو کلاسیکل یعنی انگلش ٹیکسٹ ہے, آپ لٹریچر پڑھ سکیں. جی جی سر, اب ہم پوڈ کاسٹ کو ریپ اپ کریں گے. بہت ساری باتیں ظاہر ہے تفصیلی اس پہ روشنی بھی ڈلی, لیکن اگر اس سب کو کنکلوڈ کریں کچھ ہمارے ویورز کے لیے, ایک زبانوں والی بات ہے اور پھر تدریس کی بھی بات ہے کہ کس طرح سے اپنی روٹس کو ساتھ لے کر چلنا, تو اگر اس کو آپ کنکلوڈ کریں اور کچھ ایک فائنل آپ کی طرف سے نصیحت, کوئی میسج ہمارے ویورز کو ریلیٹڈ ٹو دا زاویہ, یا کوئی بھی ہماری لٹریچر کو, ہماری قوم کو, کسی بھی موضوع کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی پیغام ہے تو آپ بتائیں. بس اسٹوڈنٹس کے لیے تو میرا میسیج یہی ہے کہ وہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, اور بجائے اس کے کہ اس پہ آئیڈل وقت گزاریں, تو اس میں ہی ایسے انہیں ٹیچرز مل سکتے ہیں کہ جن سے وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اور اوتھینٹک ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے.
اور وہ جیسے لینگویج کی ہم نے بات کی تو وہ لینگویج سیکھ سکتے ہیں کسی اچھے کویا پروگرام کے تھرو جو آن لائن چل رہا ہو، اس کو یہ فائدہ اٹھائے آن لائن اچھے کسی پروگرام میں جس میں اطمینان کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہو، جلدی جلدی وہ والا کام نہ ہو، اور گرامر کو وہ پڑھیں، بہت ڈیپتھ پہ جا سکیں، ڈیپتھ میں جائیں کسی ایک لینگویج کی۔ اور دوسرا یہ کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، تو والدین کو بھی میں یہ کہوں گا کہ گھر میں مطالعے کا ضرور رجحان رکھیں، کتابیں ہر گھر میں اصولاً ایک لائبریری چھوٹی سی ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ بچوں کی کتابیں بھی ہوں، بڑوں کی کتابیں بھی ہوں۔ اگر ماں باپ خود پڑھیں گے تو بچہ بھی پڑھے گا، بالکل۔ تو میرے خیال میں اس کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ اور وہی بات ہے کہ یعنی تدبر کے کلچر کو پروان چڑھایا جائے، تفکر کے کلچر کو پروان چڑھایا جائے، اور یعنی انٹرٹینمنٹ میں ہر وقت رہنا، اور ہر وقت جو ہے وہ گوسپ ٹاک میں، یا ہر وقت جو ہے سوشل میڈیا کے جو موضوعات ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو، تو اس سے میرے خیال میں کہ ہمیں زوال ہو رہا ہے۔ تو ہم سنجیدگی کے ساتھ اچھا لٹریچر پڑھیں جس میں حکمت ہو، اور باقی چیزیں بھی بہت اہم ہیں، یعنی واک کریں لمبی، اور پہاڑوں پہ چڑھیں، یہ سارے کام جو ہیں یہ بھی تدبر پیدا کرتے ہیں، یعنی نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہونا۔ یہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا پھر کبھی صحیح، تو نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے اس تفکر کے لیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ آئے اور حصہ بنے مکالمہ کا، آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔